جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو دو تین چیزیں ہم نے آپ سے شیئر کرنی ہیں، ایک تو پہلے آپ کو یاد ہے تقریباً 1.5 ماہ پہلے نواز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا اپنی پارٹی سے ذرا خفیہ طور پہ، یعنی پارٹی کو نہیں بتایا، باقی جو لوگ تھے سینئر، تو ان کو بڑا سیکریٹلی کہا کہ آپ اچکزئی صاحب اور باقی لوگوں سے بات کریں، اور ڈائریکٹ بھی اگر ممکن ہو تو تحریک انصاف سے آپ خاموشی سے طریقے سے بات کریں۔ اور وہ رانا ثناء اللہ اور نواز شریف اور تھوڑا سا وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف، ان کے علم میں تھا، باقی کسی کو پارٹی میں پتہ نہیں تھا۔ اور خواجہ آصف تک، احسن اقبال یہ کہتے رہے کہ یہ پہلے معافی مانگے 9 میں، لیکن رانا صاحب کی لائن کوئی اور تھی، کیونکہ وہ کر رہے تھے، اور نواز شریف کی مرضی، کیونکہ نواز شریف ظاہر ہے وہ یہ تو سارے کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں نا، وہ تجربہ تو ہے نا حضرت کے پاس، تو انہیں پتا تھا کہ اب سارے راستے تو ہم نے خود ہی بند کر لیے ہیں، جو کچھ اسی کر دیتا ہے ان صلح ہی کر لیے کسی طریقے۔ لیکن ظاہر ہے دوسری طرف بھی خان صاحب اب کافی چیزیں جو ہیں وہ سیاست کی ساری وہ دیکھ چکے ہیں، اور پھر جیل میں بیٹھا بندہ کو زیادہ ہی میرا خیال ہے سوچتا ہے۔ بہرحال تو وہ جو معاملات آپ کو پتہ ہے ایکسکلوسیولی ہم نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا، تو وہ آگے نہیں بڑھ رہا، اور اس میں 1.5 لاکھ ہے، جو کہ امکان تو پہلے بھی تھا، لیکن چلیں مثبت سوچنا چاہیے۔ ہم نے رپورٹ بھی کیا اور کہا کہ چلے سیاسی کوئی حل ہو ملک کے لیے بہتر ہو، اور بے شک وہ خان صاحب کی مرضی کی باتیں ہوں، اور لیکن اس میں دیکھنا آدھے سے جب جو کوئی چلتا ہے نا بات کرنے کے لیے، تو 50% تو وہ خود کو پہلے ہی وہ اپنی چیزیں ختم کر کے نکلتے ہیں۔ اسی لیے کیونکہ میاں صاحب نے رابطہ کیا، اور ظاہری طور پہ وہ کہتے ہیں نہیں کیتا، عرفان صدیقی اس طرح کے بندے جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کوئی ویلیو تے تمہیں پتہ کی ہے، انہوں نے کہنا کہ جاؤ جا کے تسی بولو چوٹ چھوٹ، تو خیر۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے انہوں نے کہا کہ بات چلائے، وہ بات چلی، وہ لگے رہے، کچھ دنوں بعد ہمیں پتہ چلا، ہم نے خبر بریک کی، پھر تھوڑا سا اور بات کھلی، لیکن وہ ایسا ایسا لگ رہے، بلکہ آپ یاد کریں رانا صاحب عمران خان کی انہوں نے تعریفیں شروع کر دیں، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ مشکل ہے، خان صاحب 1-2 دن یا ہفتہ نہیں نکالیں گے جیل میں، لیکن انہوں نے کر کے دکھائی ہے مزاحمت، اور لوگ مزاحمت کو پسند کرتے ہیں، یہ ہمیں انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا تھا۔ تو بہرحال وہ پھر بات آگے اس لیے نہیں بڑھی کہ جو اگر کوئی بریک تھرو کے قریب جاتی ہے بات اچکزئی صاحب کے ذریعے، تو ظاہر ہے اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ خان صاحب نے دیا، لیکن وہ اصل تو اپوزیشن یا بڑی جماعت تو وہ پی ٹی آئی ہے، تو وہ جب بات آگے خان صاحب تک جاتی ہے تو ادھر سے کوئی مثبت جواب انہیں نہیں ملتا، یعنی خان صاحب ظاہر ہے وہ جو ان کا ایک سٹانس ہے کہ یہ مینڈیٹ چور ہے، یا یہ جو بھی وہ کہتے ہیں فارم 47 کے ہیں، تو ان سے بات نہیں ہونی، لیکن ایک طرف انہوں نے اچکزئی صاحب کو اجازت بھی دی ہوئی تھی کہ بات کریں ان سے، تو اس سے لگتا تھا کہ شاید کوئی بریک، لیکن جب یہ ہوا تو پھر دوسری جانب نون لیگ کے اندر بھی، کیونکہ میاں صاحب نے بڑے بڑوں کو یہ نہیں بتایا تھا، تو پھر ان کو موقع ملا، اور وہ اب چڑھائی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی نہیں تھی گل کرنی ہے، اس قابل ہیں یہ وہ، ایون میاں صاحب کے اپنے قریبی ایک عزیز پنجاب کی اعلیٰ شخصیت ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب یہ بیک ڈور اور پس پردہ یہ باتیں اور یہ چھوڑ دیں۔ بہرحال لیکن اس کو مکمل طور پر تو ہم ناکام نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ابھی تک تو یہ آگے نہیں بڑھے، تو اس کو ظاہر ہے آپ تو یہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن گنجائش ہوتی ہے سیاست میں، ہو سکتا ہے بات آگے بڑھے، دوبارہ شروع ہو جائے کچھ بریک کے بعد۔ ابھی تو ترمیموں کی بس پڑی، ترمیم، بس یہ کسی طریقے کچھ ہو جائے، اور وہ جو سوکھی ہوئی ہے ان کی کچھ دن پہلے، وہ کوئی کسی طریقے ریکور ہو جائے اور کوئی ساکھ بحال ہو سکے، لیکن بہرحال ابھی تک تو اس میں مشکل لگ رہی ہے۔ اب دوسری جانب ایک تو یہ خبر ہے، دوسری آپ کو یاد ہے کہ بہت پہلے جب کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، تو آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی اے کے اندر
ڈبل گیم والے، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ ہیں، اور ایک دو کے نام بھی لیے تھے۔ پھر دنیا جہان نے ان کو دیکھا، ایک صاحب کو تو آلموسٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا، پارٹی سے ہی فارغ کر دیا تھا۔ پھر دوبارہ خیر معافی تلافی ہوئی، معافی تلافی میں بھی حضرت نے باہر نکل کے جو کچھ بولا، پھر وہ ان کی خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ یہ ان سے تو کوئی جو یہ کہہ رہے تھے جی گلے لگا لیا، یہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال اب دوسرے جو صاحب تھے وہ شاید اس سے زیادہ ان کو نقصان پہنچا رہے تھے، خطرناک تھے۔ ترجمان صاحب سابق ہو گئے آپ کو، تو وہ تو ہمیں تو پتہ چلتا تھا کہ بڑے بڑے جو لیڈر ہیں اہم پی ٹی آئی کے، ان کو ایون اندر کرانے میں ان کا کردار ہوتا تھا، جیل میں بھجوانے۔ تو ہمیں پتہ تھا، ہم آپ کو وہ اشارتاً کھل کے بھی بتاتے رہے، لیکن وہ ایکسپوز اس وقت ہوئے جب انہوں نے سوشل میڈیا کی کچھ لوگوں کو، جب وہ گرفتار ہوئے تو ان کے گھر والوں نے اور سارا وہ پھر کھل کے سامنے آ گئے کہ جناب یہ صاحب ہیں جو سارا کچھ کرتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، اس سے وہ پھر کچھ دن جیل بھی کاٹی، اور پھر آسانی سے باہر بھی آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ تو ادھر سال سال سے جیلوں میں بھی ہیں، اور کچھ نے بڑے تشدد برداشت ہے۔ بہرحال تو وہ اب باہر آ گئے، تو پھر آ کے انہوں نے وہی کہنا شروع کر دیا، یعنی ہیں وہ ترجمان پی ٹی آئی کے، تو بات کسی اور کی کر رہے ہیں کہ اس سے بس کر لیں۔ تو پھر بلاخر خان صاحب کو کرنا تو یہ بہت شاید وہ پہلے چاہتے تھے، لیکن ایک ظاہر کرٹسی انہوں نے دکھائی ہے، اور ابھی بھی ایک تھنک ٹینک بھائی یعنی چلو سائڈ پہ لگو، تو ان کو اب ترجمان سے ہٹایا گیا، جس سے پارٹی کے لوگ بہت ہی خوش ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا ہی سوچنے کی بات ہے کہ رؤف حسن صاحب کو جو ترجمانی سے ہٹایا گیا ہے، پی ٹی آئی کے سارے لوگ بہت خوش ہیں۔ تو وہ کتنے اچھے، وہ تو کچھ جان ہی، اچھا ایک تو ڈبل گیم تو لہذا ویسے کوئی جان ہوتی ہے، کوئی بات کرنے کا کوئی طریقہ، کوئی سیاسی بات، کوئی گل ہی کوئی نہیں۔ وہ پھر اس لیے اب خیر شیخ وقاص اکرم آئے ہیں، وہ تھوڑے چلے پولیٹیکل وہ ہیں، ان پہ بھی لوگوں کو تھوڑے سے ہیں اعتراضات، لیکن بہرحال وہ ان کا تھوڑا سا وہ بات جان سے بات تو کرتے ہیں۔ تو یہ پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو بتایا تھا، تو یہ بھی الحمدللہ خبر بالکل 100% ہوگی صحیح۔ اور آخر میں جو سارے پوچھتے ہیں فضل الرحمان صاحب کا، تو وہ یہی ہے کہ ابھی تک وہ جہاں ہیں وہ وہیں ہیں، جو وہ کہتے بھی رہے ہیں پہلے بھی کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہیں، اور ابھی وہیں رہیں گے۔ تو وہ ہے، وہ جگہ یہ ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کبھی اس کو کبھی اس کو، اور اشارتاً یہ ہے کہ جب وہ پی ٹی آئی کو یہ کہتے ہیں کہ مل کے مسودہ ہم تیار کر لیتے ہیں ترامیم، یعنی پی ٹی آئی اگر تیار کرے گی، جو کہ انہوں نے کچھ چھوڑا تھا کام، تو وہ کبھی بھی پی ڈی ایم حکومت نون لیگ پیپلز پارٹی جو بہت زیادہ اس وقت ہے بلاول اور یہ زیادہ ہی کوئی کر رہے ہیں، تو ان کی مرضی کا تو نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی تو وہی مسودہ سامنے لائے گی نا جو میرا خیال ہے چیخیں نکل جائیں گی قوم میں، تو اور جلدی بھی انہیں یہ بہت ہے، تو لہذا یہ ابھی اتنا آسانی جو دعوے ہو رہے ہیں وہ ابھی اتنے نہیں ہیں۔ ہاں کوشش حکومت نے پوری کرنی ہے، زور لگائیں گے، ہو سکتا ہے وہ کوئی کنونس کر لیں مولانا تو کوئی کامیابی مل جائے، لیکن فی الحال ابھی یہ قبل از وقت ہے، ابھی اس میں نہیں جانا۔ تو باقی آج جلسہ ہے تو وہ تھوڑا ظاہر ہے اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے، ابھی اتنا ہی، تھینک یو۔